بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اور آپ ایک ایسے سوال کا جواب جانیں گے جس کے بارے میں جاننا ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ سوال یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کے پاکیزہ مقاصد، یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں فرمائیں۔ دوستو، آخر تک ضرور دیکھا کیجیے، بہت ہی قیمتی باتیں ویڈیو میں ہوا کرتی ہیں۔ اس ویڈیو میں بھی بہت ہی قیمتی باتیں آپ کو بتائی جائیں گی، جن باتوں کو سننے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ مسلمان ہونے پر فخر کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ جب سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے اس دھرتی کے اوپر اسلام آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دنیا والوں کے سامنے رکھا، اس وقت سے لے کر آج تک ہر زمانے میں مسلمانوں اور اسلام کے دشمن دنیا میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ تو اسلام کی شروعات سے لے کر آج تک جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں، وہ سب مذہب اسلام سے زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور زندگی کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان دشمنوں نے ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو نشانہ بنایا ہے اور حملہ کیا ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ اگر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اور ان کی پاکیزہ تعلیمات کو غلط انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ خود ہی زمین پر گر جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مکہ کے کافر ہمیشہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ٹارگیٹ کرتے رہے۔ کبھی ان لوگوں نے یہ کہا کہ حضور شاعر ہیں، کبھی تو یہ کہا کہ حضور جادوگر ہیں، اور کبھی انہوں نے یہ کہا کہ حضور دیوانہ ہے معاذ اللہ۔ اور جب تک حضور اس دنیا میں زندہ رہے، اسلام کے دشمنوں نے حضور کی زندگی کو ٹارگیٹ کیا، اور آج تک مکہ کے کافروں کو دل سے چاہنے والے لوگ حضور کی مبارک زندگی کو ٹارگیٹ کرتے رہے ہیں۔ اگر آج آپ دنیا کو دیکھیں گے تو کئی سنستھائیں ملیں گی جہاں پر غیر مسلموں کو اسلام سکھایا جاتا ہے، اور وہ اس لیے نہیں سکھایا جاتا کہ وہ اسلام کا پرچار کریں، بلکہ انہیں اسلام اس لیے سکھایا جاتا ہے تاکہ وہ اسلام پر حملہ کر سکیں۔ آج بہت سارے کرسچنز، یہودی اور کئی ہندو لوگ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں۔ کبھی تو وہ لوگ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معاذ اللہ دہشت گرد تھے، تو کبھی وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پیغمبر اسلام نے 11 شادیاں کی، اور یہ اس بات کی نشانی اور پہچان ہے کہ اسلام میں جو پیغمبر آئے وہ شہوت پرست اور نفس پرست تھے، اس لیے انہوں نے 11 شادیاں کی معاذ اللہ۔ تو آج آپ لوگ یہ جانیں گے کہ جو لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر حملہ کرتے ہیں 11 شادیوں کو لے کر، تو کیا ان کے گروؤں نے ایک سے زائد شادیاں کیا یا نہیں۔ پھر میں یہ بتاؤں گا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائی، ان میں حکمت اور مصلحت کیا تھی۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک سے زائد شادیوں کا رواج صرف اسلام ہی میں نہیں رہا ہے، بلکہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذہب ہیں، ہر مذہب میں یہ رواج رہا ہے۔ ہندو مذہب میں رام چندر جی کے جو باپ ہیں راجہ دسرتھ، ان کی 3 بیویاں تھیں۔ سری کرشن جی کی سینکڑوں بیویاں تھیں، اور راجہ پانڈو کی 2 بیویاں تھیں۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جنہیں یہودی اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام، جنہیں عیسائی کرسچنز اپنا نبی مانتے ہیں، ان کی 4 بیویاں تھیں۔ تو ایک سے زائد بیویاں رکھنے کا رواج صرف اسلام ہی میں نہیں بلکہ ہر زمانے میں رہا ہے اور ہر مذہب میں رہا ہے۔ تو جب ہر زمانے اور ہر مذہب میں رہا ہے تو پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ پہلے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جن خوش نصیب عورتوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں بننے کا موقع ملا، ان کا نام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر شریف 40 سال تھی۔ دوسرا نکاح اللہ کے رسول نے حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ فرمایا،
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 50 سال اور حضرت سودا کی عمر قریب 55 سال تھی۔ تیسرا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 53 سال تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بہت کم تھی۔ آپ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول نے جتنی بھی شادیاں کی ان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ایک ایسی خاتون ہیں جو کنواری تھیں، باقی سب یا تو بیوہ تھیں یا انہیں طلاق ہو گیا تھا۔ چوتھا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر 56 سال تھی۔ پانچواں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 56 سال تھی۔ چھٹا نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 56 سال تھی۔ ساتواں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جبکہ آپ کی عمر شریف 58 سال تھی۔ آٹھواں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جبکہ آپ کی عمر شریف 58 سال تھی۔ نواں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 60 سال تھی۔ 10واں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول کی عمر شریف 60 سال تھی۔ 11واں نکاح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 60 سال تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ایک سے زائد شادیاں کی وہ اس وجہ سے نہیں کی کہ حضور پر شہوت اور نفس پرستی کا غلبہ تھا، معاذ اللہ، بلکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سے زائد 11 شادیاں جو فرمائیں اس میں بہت بڑی حکمت اور مصلحت ہے، اور ان شادیوں کے بڑے پاکیزہ مقاصد ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر شریف میں ایک 40 سال کی بیوہ خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 40 سال تھی، اور جب تک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں اللہ کے رسول نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بار بیوہ ہو چکی تھیں، اور دونوں کے یہاں انہیں اولاد بھی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 سال کی عمر تک ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزار دیا۔ آپ سوچیں اگر کسی شخص میں نفسانی خواہشات کا غلبہ ہو، شہوت کا غلبہ ہو، تو کیا وہ جوانی کے عالم میں 25 سال کی عمر میں ایک بیوہ عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کرے گا؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوانی کے عالم میں ایک 40 سال کی بیوہ خاتون کے ساتھ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا، اور جب تک وہ باحیات رہیں، زندہ رہیں، اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جو یہ اس بات کی دلیل ہے، ثبوت ہے کہ اللہ کے رسول نے ام المومنین حضرت خدیجہ کے ساتھ جو نکاح فرمایا تھا وہ شہوت کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، بلکہ امت کو تعلیم دینے کے لیے کیا تھا کہ اگر تم کسی عورت سے نکاح کرو تو نکاح کے بعد تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ تم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لو، تمہیں وہاں پر رہنمائی مل جائے گی، تمہیں وہاں پر راستہ مل جائے گا۔ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد اللہ کے رسول نے جو شادیاں کی اس کی کئی وجہیں ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس خوش نصیب عورت سے نکاح فرمایا وہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق
قریش کے قبیلہ بنو عبد شمس سے تھا اور وہ قبیلہ اسلام کا سخت دشمن تھا، لیکن اللہ کی مرضی حضرت سودا بنت زمعہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کے شوہر نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا بے یار و مددگار ہو گئیں۔ ان حالات میں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حکم دیتے کہ تم اپنے قبیلے میں واپس چلی جاؤ، تو ظاہر سی بات ہے ان کے قبیلہ والے ان کے ساتھ بڑا ظلم کرتے، کیونکہ ان کا پورا قبیلہ اسلام کا کٹر دشمن تھا، اور وہاں قبیلے میں جا کر اسلام کو بچا لینا مشکل تھا۔ اس وقت حضرت سودا کی عمر 55 سال کے قریب تھی۔ یہ عمر وہ تھی جس میں یہ بہت ہی کم چانس تھا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ نکاح کرتا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں سہارا دینے کے لیے، ان کے دین کو بچانے کے لیے ان سے نکاح فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول نے حضرت سودا کے ساتھ جو نکاح فرمایا وہ نفس پرستی اور شہوت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ انہیں سہارا دینے کے لیے کیا، ان کی زندگی کو بہتر اور خوشگوار بنانے کے لیے کیا۔ آپ اگر اسلام کے اتہاس کو پڑھیں گے تو دیکھیں گے کہ جنگ احد میں 70 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے، آدھے سے زیادہ گھرانے بے آسرا ہو گئے، بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا کوئی سہارا نہیں رہا۔ تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ، اپنے جانثاروں کو بیوہ عورتوں سے شادی کرنے کے لیے فرمایا، اور ان لوگوں کے اندر دلچسپی پیدا کرنے کے لیے اللہ کے رسول نے سب سے پہلے خود ہی یہ کام کیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد سب سے پہلے بیوہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ ان کے بعد ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ پھر ان کے بعد حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح فرمایا، اور آپ کے دیکھا دیکھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بیوہ عورتوں سے شادیاں کی، جس کی وجہ سے بے آسرا عورتوں کے گھر آباد ہو گئے اور یتیم بچوں اور بچیوں کو سہارا مل گیا۔ اور ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ عرب میں لوگ زیادہ سے زیادہ شادیاں کرتے تھے، اور ان شادیوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ جس قبیلے میں شادی کی جا رہی ہے اس قبیلے کو اپنے سے قریب کرنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کئی شادیاں فرمائی، ان کی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ جن قبیلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکاح فرما رہے ہیں وہ قبیلے والے حضور کے قریب آ جائیں اور حضور کے پیغام کو قبول کر لیں، کیونکہ عربوں میں دستور تھا کہ جو شخص ان کا داماد بن جاتا اس کے خلاف جنگ کرنا اپنی عزت کے خلاف سمجھتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے سے پہلے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت بڑے دشمن تھے، مگر جب ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور کا نکاح ہوا تو یہ دشمنی کم ہو گئی۔ ہوا یہ کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا شروع میں مسلمان ہو کر اپنے مسلمان شوہر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئیں۔ وہاں ان کا شوہر نصرانی ہو گیا، یعنی عیسائی بن گیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر سے طلاق لے لیا اور بہت مشکلوں کے بعد گھر پہنچی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے ان سے نکاح فرما لیا۔ اسی طرح سے ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا کے باپ قبیلہ مستلق کا سردار تھا۔ یہ قبیلہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بیچ رہتا تھا۔ حضور نے اس قبیلے کے ساتھ جنگ کیا، ان کا سردار مارا گیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا قید ہو کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئیں۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کر کے سردار کی بیٹی کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا، اور اس نکاح کی برکت یہ ہوئی کہ قبیلہ کے 100 گھر والے آزاد ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح خیبر کی لڑائی میں یہودی سردار کی بیٹی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آئی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے مشورے سے ان کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔
इसी तरह हज़रत मेमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह की वजह से नजद के इलाके में इस्लाम फैला। उन शादियों का मकसद ये भी था कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब लोग आ सकें और नबी की ज़िंदगी को देखकर इस्लाम कबूल कर लें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह भी उसी सिलसिले की एक कड़ी थी। हज़रत मारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहले ईसाई थीं और उनका ताल्लुक़ एक बादशाह के ख़ानदान से था। उनका बादशाह ने गिफ्ट के तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था। अल्लाह के रसूल ने उन्हें कबूल फरमाया। आप हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को देखें कि अल्लाह के रसूल ने हज़रत ज़ैनब बिनत जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह क्यों फरमाया। तो इसकी वजह यह है कि ज़माना जाहिलियत में कई ऐसी रस्में मौजूद थीं जिनकी वजह से बड़े संगीन और मुश्किल मसले पेश होते थे, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िम्मा जिस तरह खुदा की ज़मीन को बुतों से पाक करना था, इसी तरह उन तमाम गलत रस्मों को भी ख़त्म करना था जिनकी वजह से संगीन और मुश्किल मसले पैदा होते थे। तो अरब में जहाँ कई एक रस्में थी, वहीं एक रस्म ये थी कि वो किसी गैर के बेटे को अपना बेटा बना लेते, कि अगर एक शख्स किसी अजनबी के बेटे को कह देता कि तू मेरा बेटा है, तो उसकी इस बात से वो उसका बेटा बन जाता और उसको एक सगे बेटे का दर्जा दिया जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अरबों के दस्तूर के मुताबिक हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना बेटा बनाया था और अपनी फूफी की बेटी हज़रत ज़ैनब बिनत जहश के साथ उनका निकाह कर दिया। अल्लाह ताला ने दूसरे के बेटे के मुतालिक जो गलत रस्में थी उन्हें ख़त्म करने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि हज़रत ज़ैद बिन हारिसा हज़रत ज़ैनब को तलाक़ दें, और जब इद्दत गुज़र जाए तो हुजूर हज़रत ज़ैनब के साथ निकाह कर लें। अल्लाह के रसूल को ये डर था कि इस निकाह की सूरत में इस्लाम के जो दुश्मन हैं वो हुजूर पर उंगली उठाएंगे। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि आपको इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ़ और सिर्फ खुदा से डरें। तो यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैनब बिनत जहश के साथ जो निकाह फरमाया वो एक गलत रस्म को ख़त्म करने के लिए, वो इस तौर पर कि अगर हमने किसी गैर के बेटे को अपना बेटा बना लिया तो वो सगे बेटे के दर्जे में नहीं आ सकता, जैसे सगे बेटे की बीवी के साथ ससुर का निकाह नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद को अपना बेटा बनाया था और उनकी बीवी हज़रत ज़ैनब के साथ अल्लाह के रसूल ने निकाह फरमाया। तो ये इस बात की दलील और निशानी है कि मुँह बोला बेटा सगे बेटे की जगह नहीं ले सकता। मुँह बोला बेटे के लिए वही हुक्म है जो दूसरे इंसान का हुक्म है। तो जिस तरह से गैर से एक औरत के लिए पर्दा करना ज़रूरी है, इसी तरह से मुँह बोला बेटे से भी पर्दा करना ज़रूरी है। ये बात भी याद रखें कि इस्लामी उलूम का ताल्लुक़ कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो चीज़ें पेश आई उन्हीं को बयान करना हदीस कहलाती हैं। अल्लाह के रसूल ने जो फरमा दिया वो हदीस है, जो कह दिया वो हदीस है, जो किया वो हदीस है, और जो काम आपके सामने किया गया और आपने मना किया वो हदीस है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को महफूज रखने के लिए सहाबा इकराम की एक बड़ी जमात थी। तो ज़रूरत थी कि औरतों में भी एक ऐसी जमात हो जो हुजूर की ज़िंदगी को महफूज रखे और आने वाली नस्लों तक पहुँचाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं औरतों के बारे में जो औरतों के सामने औरत ही सही तौर पर बयान कर सकती हैं, क्योंकि एक औरत मर्द के सामने मुकम्मल तौर पर मसले को जाहिर नहीं कर पाएगी और मर्द औरत के सामने मसले को मुकम्मल तौर पर जाहिर नहीं कर पाएगा शर्मो हया की वजह से। लेकिन एक औरत दूसरी औरत के सामने मुकम्मल तौर पर मसले को वाज़ेह कर सकती है। तो इस काम के लिए अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ऐसी औरतें चुनने का हुक्म दिया जो आपके दिन को भी देखे, आपकी रात को भी देखे और आपकी ज़िंदगी के हर पल को महफूज रखें और वो दूसरों तक पहुंचा सकें। और ये काम वही सही तौर पर कर सकती थी
جو حضور کی بیوی بننے کا شرف حاصل کر لے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان پاکیزہ مقاصد کے لیے ایک سے زائد نکاح فرمایا، تاکہ اللہ کے رسول کی بیویوں کی ایک جماعت ہو جو حضور سے سنیں، حضور کی زندگی کو دیکھیں اور اس چیز کو وہ دوسروں تک پہنچائیں۔ اور یہ کام جس نے سب سے زیادہ کیا وہ ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اللہ تعالیٰ نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بڑا ذہین بنایا تھا۔ انہوں نے حضور سے جو کچھ سنا اور دیکھا انہوں نے محفوظ رکھا اور ویسے ہی دوسروں تک پہنچایا، یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوا کہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام کے لیے مشکلیں پیش آئیں، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صحابہ کرام ام المومنین حضرت عائشہ کی بارگاہ میں آئے اور حضرت عائشہ نے اس مسئلے کو بالکل آسانی کے ساتھ حل کر دیا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو 11 شادیاں فرمائیں وہ نفس پرستی اور شہوت کی بنیاد پر نہیں کیا، بلکہ حکمتوں اور مصلحتوں کی وجہ سے کیا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ حضور جس زمانے میں تشریف لائے اس زمانے میں بیواؤں کا کوئی سہارا نہیں تھا، بیواؤں کو اچھوت سمجھا جاتا تھا، انہیں انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ نکاح فرمایا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ یہ بیوائیں بھی تمہاری ہی طرح ایک انسان ہیں، انہیں اچھوت نہ سمجھو، ان سے دور نہ بھاگو، بلکہ انہیں سہارا دو، اور اگر تم نے انہیں سہارا دیا تو یہ تمہارے نبی کی سنت ہوگی، تو تمہیں نبی کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے یہاں بھی اجر ملے گا اور آخرت میں بھی اجر ملے گا۔ اور دوسری امپورٹنٹ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عورتوں کی ایک جماعت کی ضرورت تھی جو حضور سے دین کو سیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں، اور یہ کام صحیح طور پر وہی عورتیں کر سکتی تھیں جو حضور کی بیوی ہوں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو مکمل طور پر آئیڈیل بنایا گیا ہے، یعنی تمہیں تھیوری کے طور پر کچھ سیکھنا ہو تو قرآن سیکھو، اور پریکٹیکل کے طور پر کچھ سیکھنا ہو تو نبی کی زندگی کو دیکھو۔ اللہ کے رسول نے نکاح فرما کر یہ بتا دیا کہ تمہیں نکاح کا حکم قرآن میں ہے، اور تمہارا نکاح کیسا ہونا چاہیے اس کے لیے تم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھ لو۔ تو میرے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو ایک بار میں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ 2-3 بار دیکھ لیں۔ ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی محنت کے بعد ویڈیو بنائی گئی ہے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔